بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قادری روحانی شفا خانہ سے میں راشد جمال قادری رضوی آپ کے سامنے حاضر آیا۔ امید کرتے ہیں کہ میرے تمام دوست احباب خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو خوشحال بحال صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ آج کا جو پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارے کے متعلق یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے بتائے ہوئے وقت پر آپ سامنے آئے، کال کریں، جو بھی مسئلہ ہے ڈسکس کریں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ استخارہ جو ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھیے کہ آگاہی ہوتی ہے استخارے میں کہ آدمی کو کسی کام کے متعلق اگر اس میں جاننا چاہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے خیر ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، یا اس میں میرا نقصان ہے یا برا ہوگا یا اس میں شر ہوگا، اس چیز سے استخارے کے لیے جو ہے دعوت دی جاتی ہے اور استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ کرنا سنت بھی ہے، تو وقت کو بہت زیادہ نہ گھالا جائے، بس اپنے موضوع کی طرف آیا جائے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کریں کہ جب بھی کوئی نیا مکان خریدنا ہو یا مان لیجیے کہ کوئی نیا رشتہ ہو، جیسے آپ کی بیٹی کا، بھائیوں کا، بچیوں کا، تو جب کوئی نکاح کے لیے پیغام بھیجے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں استخارہ کرا لیں۔ استخارے میں یہ ہوگا کہ اگر مان لیجئے کہ زندگی کا لائف پارٹنر درست ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو زندگی بڑی آسان اور سکھ اور چین سے گزرتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا، کسی طرح کی زمین خریدتے، پراپرٹی خریدتے وقت، چاہے وہ دکان نئی شاپ کھولتے وقت، یہ دکان چلے گی کہ نہیں چلے گی، یہ کام میرا کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے، تو آپ جو ہے کہ اس وقت استخارہ کرا سکتے ہیں۔ استخارے میں یہ پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ اس لیے یہ بہتر اور آسان طریقہ ہے کہ ہم کوئی بھی جیسے اپنے بچوں کے اسکول کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں اسکول میں یا فلاں مدارس میں یا مدرسے میں پڑھانا درست ہے یا نہیں، یا یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ میرا سفر جو میں یہاں سے سفر کر رہا ہوں، یہ سفر میرا خیر عافیت سے ہوگا یا کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو استخارے میں آدمی ڈسکس کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے اور اس کی رحمت سے اس میں آگاہی ہوتی ہے، اور جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا یقین ہوگا، جتنی مضبوطی ہوگی، اتنا ہی سچا ستھرا آپ کا جو ہے فیصلہ ہوگا۔ تو لہٰذا جو بھی احباب اگر استخارہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، بیماری کو، شوق کو لے کر یا کسی بھی مسئلے کو لے کر، تو میرے نمبر پر وہ کال کر سکتے ہیں۔ 7355612925 یہ میرا نمبر ہے، آپ کال کر کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو جن کو بھی کرنا ہے وہ اس نمبر پہ فون کرے، انشاءاللہ تعالی میں لائیو اس کا استخارہ کروں گا اور اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کا حل۔ لہٰذا آپ جلدی جلدی آئیے اور اپنا استخارہ کرائیے اور اپنے مسئلے کا حل کریں۔ اور بہترین انسان وہ ہے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے لوگوں کا مطلب کہ جس سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے خلق خدا فیض اٹھائے۔ اسی خلق خدا کو فیض پہنچانے کے لیے، بزرگوں کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو لانچ کرنے کے لیے، ایک عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، یہ ایک استخارے کا یا عملیات کا یا ورد و وظائف کا یا علم حکمت کا یا علم عملیات کا جو کورس میں نے لانچ کیا، یا جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، یا جو لائیو ایک زمانہ میرا اس میں گزر گیا، 7 8 10 سال کا زمانہ گزر گیا، کہ جو میں اپنے پرسنل طریقے سے اپنے شاگردوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرب جوار میں رہنے والے دوستوں احبابوں کو یہ عمل میں سکھاتا رہا۔ میرے دل نے چاہا اور میرے دوست احباب لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آج کا زمانہ جو ہے سوشل کا ہے، تو آپ بھی اس پر آئیں اور لوگوں کو بتائیں۔ الحمدللہ عز و جل کم وقتوں میں، چند دنوں میں مجھے ہندوستان کے بہت سارے شعبے جات میں دیکھا گیا، اور کئی ایک عامل جو ہیں میری ویڈیوز سے، میرے بتائے ہوئے عمل سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے کہ
मैं इस पर आया तो मुझे अच्छा लगा कि क्या नाम है कि मैं जहाँ 10-20 लोगों को बताता था, अब मेरे वीडियोस के जरिए 100, 200, 500 लोगों तक, और अल्लाह ने चाहा तो 1000 लोगों तक, उससे भी ज्यादा हो सकता है कि लोग इससे फैज़याब हों। जहाँ तक मेरी कोशिश है कि पाक नियति के साथ और खैर के साथ ये काम करूं। आप भी मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हर शर से महफूज करे, हर लालच और मता से दूर रखकर अपनी रजा, अपने रसूल की मोहब्बत की खातिर, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत की खातिर इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा इसलिए मैं आपके सामने आया। आप किसी भी मसले में मुझसे बिला झिझक सवाल कर सकते हैं, या मेरे पास आप लाइव आकर अगर इलाज कराना चाहें तो वो इलाज भी करा सकते हैं। एतवार वाले दिन, सिर्फ हफ्ते में एक दिन इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में मेरी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। मैं लोगों को बनफ्स नफीस लोगों का इलाज मुआवजा का जो तरीका है, जो बुजुर्गों ने सिखाया, उस पर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ। और अल्लाह अपने करम से मेरी इज्जत पे रहमतों के पर्दे डाल, मेरे अयूबों पर, मेरे बुराइयों पर अपनी रहमत के पर्दे डालकर, ढांप कर मुझे इज्जत से नवाजता है, और अपने नाम, अपने बुजुर्गों के नाम की दुपहर लोगों को शिफा देता है। तो लिहाजा इस तरीके के कोई भी मसले मसाइल हैं आपकी ज़िंदगी के, चाहे वो शादी हो, जॉब हो, रिश्तेदारी हो, ज़मीन जायदाद का मसला हो, मुकदमे का मसला हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली आप सवाल करके अपने मसले का हल, या मुझसे लाइव मुलाकात करके अपने मसले का हल पूरा करा सकते हैं। हाँ, लिहाजा जिनको भी अगर इस तरह की बात है तो वो कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कॉल का सिलसिला जारी है 7355612925। इस नंबर पे आप कॉल करें, इंशाल्लाह ताला जो भी मसला होगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लीजिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कई एक अशखास हैं जब से इंशाल्लाह ताला कॉल रिसीव करते हैं इंशाल्लाह ताला, और आपके सामने लाइव इस्तिखारा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली कॉल है हमारे पास, उसको कॉल लेते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर आपसे इंशाल्लाह ताला कलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाए, कौन कहाँ से? हजरत हम अरमान बोल रहे हैं जी जी हजरत हमें इस्तिखारा कराना था। जी बोले, क्या मसला है? हमारी लड़की के सर में एनी टाइम दर्द रहता है, जी तो हमें उसके लिए इलाज कराना था। ठीक है इंशाल्लाह ताला। नाम क्या है बेटी का? हमारी बेटी का नाम है रुपैया साहिब। अच्छा, उसकी अम्मी का नाम? सबा। ठीक, होल्ड करें, इंशाल्लाह बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। लाइन पर है इंशाल्लाह ताला। आपका मसला जो है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, ये आपकी बेटी के साथ जो मसला है, आपकी बेटी का जो मसला है वो मसले है नजर बद का, और कुछ आसिबी मसला है, कुछ असरात हैं। आप जो है कि रोजाना बाद नमाज इशा, और हो सके तो सुबह की नमाज और रात की नमाज के बाद, बाद नमाज इशा फजर की नमाज के बाद, या सुबह में जब भी आपको मौका मिले तो 11 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उसके उल्टे कान में दम करें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद दिनों में आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, ठीक है। ओके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो ये थे हमारे पहले साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अरमान भाई, जो पहली बार माशाल्लाह मेरे इस शिफा खाने में उन्होंने इस्तिखारा कराया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानी को दूर करे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपको भी कोई मसला है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसले की बात हो तो कर सकते हैं। मगर ना हम सारी दुनिया में पहचाने तो दूसरी कॉल इंशाअल्लाह ताला इस्तिखारे के लिए हम रिसीव कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कौन? हम बनारस से बोल रहे जी बोले, कौन? हैं, मोइनुद्दीन। जी हाँ बोले। एक मसला था सर हजरत, हमारा हमारा कारोबार नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? मोइनुद्दीन। आपकी अम्मा का नाम? आमिना बीबी। ठीक, होल्ड करें, इंशाल्लाह बताते हैं अभी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोइनुद्दीन अपने आप में क्या इसके काम करते हैं।
نظر بد کا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے. آپ ایسا کریں، ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتے ہیں. جی آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی حضرت. ہاں، آپ ایک شیشی عطر لے لیجئے، کوئی صاف ستھرا 3 گرام 6 گرام عطر لے لیجئے، کوئی بڑھیا جو بھی عطر آپ پسند کرتے ہیں، اس میں خوشبو بہت زیادہ نہ ہو. اس عطر پہ آپ 43 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مغرب کی نماز کے بعد دم کریں، اور ایسا 3 دن تک کریں. انشاءاللہ پھر وہ عطر لگائیں، آپ کے نظر بد بھی ختم ہو جائے گی، روزگار میں برکت ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور کوئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا تو بتا دینا، میرے شفا خانے کا پتہ اور نمبر میرا دے دینا، انشاءاللہ فری میں استخارہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ بھی کرا سکتے ہیں، آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو ڈسکس کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی پرابلم ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو. کیونکہ اس وقت میں فی زمانہ سب سے زیادہ کاروباری مسئلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اور سچ بات بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے پیٹ کی روٹی جو ہے اگر حلال نہ ہو تو پھر ہماری زندگی حرام ہو جاتی ہے، اور اگر کھانے کے لیے روٹی نہ ہو تو زندگی میں آگ لگ جاتی ہے. بہت ساری ایسی پریواریں ایسی ہیں جن میں کام دھندے کو لے کر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اپنے بزنس کو اچھے اور سچے طریقے سے کریں، اور اس کے بعد اس میں برکتیں جب آئیں گی جب آپ سچے ستھرے طریقے سے کریں گے. اچھا، آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کہ مزدور سے مزدوری کرانے کے بعد اس کی ٹائم پر مزدوری نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیا نام ہے کہ آدمی جو ہے کہ آدمی ایک اور انشاءاللہ ریسیو کرتے ہیں. جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ دانش بول رہے ہیں جی. لوتا سے بول رہے ہیں. اچھا، لوتا سے بول رہے ہیں. جانا دانش بھائی. بولیے دانش بھائی، کیسے ہیں؟ بھائی صاحب ہمارا بھائی تو ایک تھا نا. جی حضرت. جی ہاں بولیں. تو ہر وقت سر میں درد، ہاتھ پیر پورا بدن میں درد رہتا تھا. جی جی اسی لیے آپ سے بول رہے، آپ کا دیکھا تو بولے. تو کیا نام ہے بھائی کا؟ وارث. وارث. آپ کی امی کا نام؟ افسانہ. اچھا ٹھیک، ہولڈ کریں. یہ دانش بھائی ماشاءاللہ جو بڑے تعلقات کے ماشاءاللہ بڑے مخلص ہیں. آپ لیے رہے فون، کاٹیے گا نہیں. جی وارث ابن افسانہ. دانش بھائی آپ کے بھائی کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، یا تو آپ تو آتے ہیں ان سے بولے یا تو آ کے علاج کرا لے، یا تو کہیں تو ہم کوئی وظیفہ بتا دیں. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک. تو آپ کو بیٹھنے کی میری تاریخ معلوم ہے، سمے معلوم ہے. اتوار کے دن صبح 10 بجے سے 1 بجے تک ملاقات ہوتی ہے. اپنے بھائی کو بھیج دیجیے، انشاءاللہ دیکھ لیتے. ٹھیک ہے؟ ہاں. اور اس کے بعد اگر اب جب تک نہیں آتے ہیں تو ایک بڑی الائچی لے لیجیے، اور اس بڑی الائچی پر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اس کے دانے نکال کر کھا لیں گرم پانی سے. 3 دن یا 7 دن کریں گے تو پیٹ میں کافی آرام ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے دانش بھائی؟ ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے کہ کہا نام ہے کہ مزدور کی مزدوری ہم اس کو جھلانے کے بعد، اس کو ستانے کے بعد، اور اس کو بہت 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 انتظار کرانے کے بعد دیتے ہیں، وہ بھی پوری نہیں دیتے. اس لیے ہمارے کاروبار کی برکتیں نکل گئی، اور ہم لوگوں کے روزگار سے برکتیں جو ہے دھیرے 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 ختم ہونے لگی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. تو اگر آپ مان لیجئے کہ آپ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے دوسرا مزدور بھی جو مزدوری کراتا ہے آپ کے انڈر جتنے لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی ہو سکتا ہے کسی کو اپنے انڈر رکھے ہوئے ہیں، اگر ہر ایک آدمی یہ سوچ لے کہ ہمیں مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنے والے کا بھی دل خوش ہوگا اور کام کرانے والے کا بھی دل خوش ہوگا. آپ اگر اپنے ماتحت لوگوں پر رحم کریں گے اور ان کی اچھے سے دیکھ بھال کریں گے اور ان کو اچھے سے کیئر کریں گے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمتوں میں جھماجھم نہاتے رہیں گے، اور اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کے بھی مسائل کو آسانی سے گزار دے گا. اب پہلے تو مسئلے آتے ہی نہیں ہیں، مسئلے تو اپنی وجہ سے آتے ہیں، اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. قرآن مقدس میں 25ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الشورى غالباً آیت نمبر 30 میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اور جو تمہیں مصیبت پہنچی
وہ इस सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम गुनाहों से परहेज करें और सच्ची तौबा करें और उस तौबा पे इस्तिकामत की अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे मसाइल हल होते रहेंगे। एक कॉल और आ रही है, ये जरा पल्ला बंद कर दें जनाब, ये आवाज आ रही है, बंद कर दें। एक कॉल रिसीव करते हैं, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। माशाल्लाह। बोले हजरत, ये कह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या? काम को लेकर और सेहत को लेकर। जी, नाम बताएं। तो नाम मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। अम्मा का नाम? और मीना बीबी। ठीक, हाँ बोलिए, क्या मसला है? मसला मेरा ही है, और मुझे मतलब थोड़ा सा सेहत को लेकर परेशान देते हैं और थोड़ा सा काम धंधे को भी लेकर। ठीक, खैर इंशाल्लाह हम देखते हैं आपको। होल्ड करें। ओके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम रफीक इब्न मीना के साथ। रफीक भाई, आपके काम पर बंदिश बता रही है और पेट में आपको तो माशाल्लाह ठीक ठाक लग रहा है, कोई मसला ऐसा है, कोई बड़ी बात नहीं बता रही है। तो आप जो है कि क्या करें कि बंदिश के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कर सकते तो बहुत आसान रहेगा। सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि आप सोमवार वाले दिन किसी साहिब मज़ार की बारगाह में चले जाएं, किसी आस्थाने पर चले जाएं और साहिब मज़ार की बारगाह में जाकर दाहिनी साइड में खड़े होकर 101 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और फिर उसके बाद खड़े ही खड़े फातिहा पढ़ें और कहें कि ऐ अल्लाह, मैंने ये जो कुछ भी तिलावत किया इसका सवाब मैं साहिब मज़ार को पेश करता हूँ, और इसकी बरकत इस तिलावत की बरकत से साहिब मज़ार के तुफैल मेरा ये मसला हल कर दे। अगर आप 7 दिन तक रोजाना चले जाते हैं या 7 हफ्ते चले जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है हफीज भाई? ठीक, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। जी बिल्कुल। आपसे मुलाकात करना हो तो कहाँ करना होगा? मुलाकात करने के लिए आपको इत्तेवार के दिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आना पड़ेगा हमारे पते पर। ठीक है, इंशाल्लाह। आपको पता चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, जवाब दे देंगे। ठीक है, ओके हजरत, ओके। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो है मजदूर का जो मसला है, माशाल्लाह कई लोगों ने इस्तिखारा कराया, ये मजदूर का मसला है। और मजदूर की मजदूरी अगर उसको पसीना खुश्क होने से पहले अगर दे दी जाए तो हमारे कारोबार में बेशुमार बरकतें रहमतें इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगी। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश किया जाएगा। अगर कॉल आती तो थोड़ा सा 5 मिनट और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा। और एक बात मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा कि आप लोग सुबह शाम कम से कम 11 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने की आदत बना लें। बावजूद सोने की आदत बना लें। अगर बावजूद नहीं सो पाते हैं, जब भी आप ये 11-11 मरतबा पढ़ लें तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह तबारक व तआला हल हो जाएंगे। और कसरत दुरूद पाक किया करें, और कम से कम हर नमाज के बाद या हर रोज हर नमाज के बाद 100 मरतबा या सुबह शाम 11-11 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें बहुत आपको मिलेंगी। ठीक है, एक कॉल और आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला मैं रिसीव करता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम, हाँ फरमाएं। मैं बनारस से बोल रहा हूँ। जी अजय, मेरा एक छोटा सा सवाल था। जी कि हम सब काम कर रहे हैं, जी जैसे मतलब ऐसा लगता है कि मतलब घर के अंदर वो औसत है, जी उस चीज के लिए दूर करने के लिए मतलब अजय कोई चीज बता दें। जी ये क्यों होता है? हम लोग काम भी करते हैं, उसमें कोई बरकत नहीं रहती है। जी, ये कब से मसला चल रहा है आपके साथ? ये करीब 3 महीना से। अच्छा, होल्ड करें। आपकी वालदा का नाम? फातिमा बीबी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
آپ کے کام پر نظر بد بندش دونوں بتا رہی ہے جی اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے, آپ پریشان نہ ہو. اتوار سنیچر اور منگل کے دن صدقہ کریں, کسی غریب کو کھانا کھلا دیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ فجر کی نماز کے بعد ہو سکے تو 66 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. لیکن پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. پہلے سب سے پہلے آپ سانس اندر کھینچ لیں اور من میں آپ لاہور شریف پڑھیں, جتنا ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں. کوشش کریں کہ یہ 66 مرتبہ 3 سانس میں ہو جائے یا 5 سانس میں ہو جائے یا مان لیجیے 7 سانس میں ہو جائے, ٹھیک ہے. اگر اس طرح آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ 7 دن نہیں گزرے گا کہ آپ کے کام دھندے کے لیے بھی اور آپ کے گھر کے لیے بھی بڑا فائدہ انشاءاللہ نظر آئے گا, ٹھیک ہے. جی اوکے انشاءاللہ. اور جیسے مطلب بچے جو ہے بہت ضد کرتے ہیں تو ان کو صحیح کرنے کے لیے جیسے مطلب اپنی بات نہ ماننا. اگر دیکھیے بچے اگر ضد کرتے ہیں تو ان کے لیے سورہ فتح 26ویں پارہ میں ہے, اور سورہ فتح میں ایک سورہ ہے, سورہ فتح میں 26ویں پارہ میں سورہ فتح کے آخر میں ایک آیت ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یاد رکھیں آخری آیت ہے, محمد الرسول اللہ سے شروع ہوتی ہے اور آخر تک اس کو اگر 7 مرتبہ صبح یا 11 مرتبہ صبح شام پانی پر دم کر کے پلائیں اور تھوڑا سا میٹھا جیسے مان لیجیے ٹافی ہے, چائے ہے, شربت ہے, اس پر پڑھ کے پلاتے ہیں اور کھلاتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے خیال سے 20-21 دن لگیں گے, آپ کے بچے کے اندر کافی جو ہے تبدیلیاں نظر آنے لگیں گی انشاءاللہ. اوکے ٹھیک انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ہمارا ٹائم انشاءاللہ تعالی پورا ہونے جا رہا ہے. بڑی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا, اور آپ لوگ جو ہے اور یہ استخارے کے پروگرام سے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑے فائدے ہوں گے اگر یہ آپ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچے گی, اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو تو پہلی بات یہ علم ہو جائے گا کہ آپ کو استخارے سے یہ فائنل معلوم ہوگا کہ جیسے ہم نے کوئی عمل بتایا آپ کو تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی پرابلم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہے کہ آپ انہیں یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بار مجھ سے اجازت ضرور لے لیں, اس لیے کہ اجازت سے پڑھا جائے گا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے, ثواب بھی ملے گا اور برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو لہٰذا اگر کسی طرح کے مسئلے مسائل یا مان لیجیے اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, مجھ سے اجازت لے سکتے ہیں اور آپ کو علم بھی آئے گا. ایک کال اور ریسیو کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئل بول رہے ہیں بنارس سے. جی بولیں. جی حضرت کام دام نہیں چل رہا ہے میرا, جی اور اس کے کام میں من وغیرہ بھی نہیں کر رہا ہے. اچھا جی کب سے ایسا ہے؟ سر تقریباً 3-4 مہینے سے. 3-4 مہینے سے. ٹھیک ہے عائل بھیا آپ ویٹ کریں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مغل سرائے سے. ٹھیک ہے آپ بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں کہاں سے لوگ بات کر رہے ہیں, دکھ رہا ہے. ہولڈ کریں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا. ٹھیک ہے عائل بھائی آپ ہم سے ملاقات کریں. آپ کے اوپر بندش کا مسئلہ ہے, ہم آپ کو عمل نہیں بتا سکتے, ٹھیک ہے. ہاں آپ ہم سے ملاقات کریں. میرے ملاقات کی ٹائمنگ آپ کو اگر پتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے اتوار کو صبح 10 بجے سے 1 بجے تک ملاقات کرتے ہیں. جس دن بھی مجھ سے ملاقات کرنا ہوگا پہلے واٹس ایپ کر دیجیے گا تاکہ میں بنارس ہوں یا نہیں ہوں میں آپ کو پہلے بتا سکوں, ٹھیک ہے. آپ کا آنا بیکار نہ ہو, ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا پروگرام الحمدللہ چلا, اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن اتوار کے آنے والے اتوار کو انشاءاللہ پھر یہ روحانی سوال و جواب اور استخارے کا اور کچھ اعمال و اشغال کا سلسلہ چلے گا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ اپنے محبتوں سے نوازیے گا. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند لگتی ہے تو آپ دوسرے تک اسے شیئر کر دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی مسلمان پریشان ہیں اور جن کی بھی جو دقتیں ہیں, چاہے روزگار کی ہو, صحت کی ہو, عقل کی ہو, شکل کی ہو, گھر بار کی, آل اولاد کی ہو, اللہ سب کی مشکلوں کو دور فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.